اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں اکثر اوقات وظائف پیش کرتے رہتے ہیں، اور وہ وظائف کوئی بھی پیش کرنے سے پہلے وہ کس قسم کے وظائف ہیں اور ان کا اثر کیا ہے، کتنی اہمیت کے حامل ہے، یہ آپ کے ساتھ ضرور ہم شیئر کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں ہم نے اس کائنات کا سب سے بڑا وظیفہ پیش کیا، اللہ الصمد۔ اسی نام پہ ہمارا چینل ہے، اور اللہ رب العزت کی ایسی برکتیں نازل ہوئیں، ایسی برکتیں کہ جس بندے نے بھی یہ وظیفہ کیا، اللہ رب العزت نے اس کو بہت فائدہ پہنچایا، اس کو روحانیت بھی حاصل ہوئی، اور وہ ایک نئی دنیا میں داخل ہو گیا۔ گو کہ یہ ہے ہی روحانی کیفیت حاصل کرنے کا یہ وظیفہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ سورہ المزمل کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی آپ کے اوپر کوئی جادو یا جنات کا معاملہ ہے، یا حسد ہے، یا نظر بد ہے، یا کسی نے آپ کے اوپر کوئی رکاوٹ یا بندش لگائی ہوئی ہے، تو وہ بھی وظیفہ سورہ المزمل کا 14 دن کا آپ لوگوں نے کیا، اور اللہ رب العزت نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت نے آپ کو خواب بھی دکھائے، اور بہت سارے لوگوں کے معاملات درست ہو گئے، اور یہ میرے رب کریم کا احسان عظیم ہے۔ آئی لو یو اللہ جی، اے میرے رب، واقعی تو بہت عظیم ہے، ہمارے الفاظ بہت تھوڑے ہیں، تیری عظمت کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہم اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں۔ یا رب العزت، ہماری تھوڑی سی باتوں کو بھی قبول کر لیا کر، آمین۔ ناظرین، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کے کچھ ایسے کام ہیں جو کہ پورے نہیں ہو سکتے، ان کو بھی ناممکن نظر آتا ہے، کوششیں کر کے دیکھ لی، ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا، نہیں ہو پا رہے کام ایسے کہ آپ لوگوں نے بھی، ان حضرات نے بھی ارادہ ترک کر دیا کہ شاید اب یہ ہمیں نصیب ہی نہیں ہوں گے، اس میں ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ وظیفہ ہے جو آج ابھی پیش کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی، اللہ رب العزت کی مدد کے ساتھ، اور اللہ رب العزت ہی ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ یہ ناظرین ایک ایسا وظیفہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام خواہ آپ کا کاروبار بن ہی نہیں پا رہا، گھر بنانا ہے بن ہی نہیں پا رہا، رشتہ کرنا ہے ہو ہی نہیں پا رہا، روزگار کی تلاش ہے مل ہی نہیں پا رہا، اولاد نہیں ہو رہی، کچھ بھی سب کچھ کر لیا نہیں ہو پا رہی، ایسے ہزاروں لاکھوں کام ہیں۔ کوئی بچہ پڑھائی میں ہے نہیں پا رہا، اولاد نافرمان ہے، فرما بردار ہو ہی نہیں پا رہی۔ تو ناظرین، قرآن پاک کو جب ہم کھولتے ہیں تو ہم اس سے گائیڈنس لیتے ہیں، ہدایت لیتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے الفاظ کی بھی تاثیر ایسی ہے کہ رب کریم نے فرمایا کہ اگر میں اس قرآن پاک کو پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ خوف کے مارے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کے الفاظ کی ایسی تاثیر ہے، ایسا اثر ہے، کیونکہ یہ الفاظ کسی عام شخصیت کے، ہستی کے نہیں، یہ اس ہستی کے ہیں جس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، کائنات، 7 آسمان، سائنس ابھی تک پہلے آسمان کا اینڈ نہیں معلوم کر سکی آج تک، اور 7 آسمان کی بات کہاں۔ اسی رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ 7 آسمانوں کی سیر کرائی، جنت دوزخ بھی دکھا دیے، اپنا آپ سے ملاقات کا شرف بھی بخشا۔ تو وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، کسی چیز کا ارادہ اس کا پاس ہونا چاہیے۔ آئیے ناظرین، تھوڑا سا اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، اور احادیث مبارک میں بھی اس سورت کے ایسی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ میرے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، جب میں نے کام کرنا ہوتا ہے اللہ نے وہ بھی بتا دیا،
اور فضائل میں تو ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ہر فرد اس سورت کو روزانہ صبح پڑھے اور میری امت کے ہر فرد کے دل میں یہ سورت بستی ہو، دل میں یہ سورہ یاسین بستی ہو، جو کہ قرآن پاک کا دل ہے، دل میں بستی ہو۔ ناظرین، میں نے جب سے ہوش سنبھالا، جب سے بڑا ہوا، میں نے اپنی والدہ محترمہ کو روزانہ صبح سورہ یاسین پڑھتے ہوئے دیکھا، حتیٰ کہ زندگی کے آخری دن بھی ایک بڑی سی سورہ یاسین سیپریٹ تھی، وہ قرآن پاک کے علاوہ اس کو ضرور پڑھتی تھی، کہ آنکھیں کمزور تھی تو وہ سورہ یاسین پڑھتی تھی۔ کوئی ایسا دن میری زندگی کا میں نے نہیں دیکھا، الحمدللہ الحمدللہ۔ لیکن آج کل ہم لوگوں نے بہت کچھ چھوڑ دیا ہے، سورہ یاسین کیا، ہم نے تو قرآن پاک کو ہی چھوڑ دیا ہے۔ اینی وے، بات یہ نہیں ہے، موضوع یہ نہیں ہے۔ ناظرین، اسی صورت میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی ہی خاص بات بتائی کہ وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ لفظ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ میں تو ایک لفظ صرف بولتا ہوں، وہ ہے کن، ہو جا، تو فیکن، وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے ایک لفظ جو پہلا بھیجا، جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کسی چیز کا، کسی عمل کا، کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ اللہ خود صمد ہے، بے نیاز ہے، غنی ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ کون کرتا ہے تو اس کا کام ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں ہمارے کام کروانے کے لیے سب سے پہلے جو اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمدی اور آنے والی پوری قیامت تک اس آدمیت کو، جو نسل آدمی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے ایک لفظ دیا پڑھنے کے لیے، وہ کیا تھا؟ اقرا، کہ پڑھو۔ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ جس چیز کے لیے لفظ تھا اقرا، پڑھو، ہم نے اس کتاب کو جو ہے وہ 7 تہوں میں، 7 غلاف میں بند کر کے اوپر رکھ دیا کہ کہیں ہماری پہنچ میں نہ آ جائے، ہماری نظر میں نہ آ جائے۔ اس لیے ہمیں قرآن پاک کا فیض حاصل نہیں ہو رہا۔ اگر ہم قرآن پاک کا فیض حاصل کرتے تو ہمیں کبھی وظائف کی ضرورت نہ پڑتی، کبھی بھی ضرورت نہ پڑتی۔ نماز اپنی جگہ، قرآن پاک اپنی جگہ۔ قرآن پاک کا تو یہاں تک فرما دیا گیا ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تو خاموشی سے سنو۔ جب لفظ سنو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو سنتا کون ہے؟ جو پڑھتا نہیں ہے۔ پڑھ کوئی دوسرا رہا ہے، سن آپ رہے ہو۔ اسی لیے میں نے اپنے چینل پر کچھ ایسی ویڈیوز لگائیں کہ اگر آپ وظائف پڑھ نہیں سکتے تو آپ سن تو لیں، سننا تو شروع کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسی آیت میں فرمایا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو خاموشی سے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت چل رہی ہو، اپنی زبانوں کو بند کر کے خاموشی سے سنیں تاکہ اللہ آپ پہ رحمت نازل کرے، برکتیں نازل کرے۔ ناظرین، یہ جو لفظ اقرا ہمارے لیے تھا، اس کو ہم نے بڑا، اس کا جو ہے، اس کو ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ اسی لیے اب ہم سوشل میڈیا میں، موبائل دور میں آنے کے بعد ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ بھی خیر ایک دوسرا معاملہ ہے۔ کوئی ہم سے پوچھے تو ہم کہہ دیتے ہیں ہمیں قرآن سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں قرآن کے الفاظ سے محبت ہے، ہمیں سورتوں سے محبت ہے، ہمیں اس سے محبت ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ جس میں اس چیز کو ہاتھ بھی نہ لگایا جائے، اس چیز کو پڑھا بھی نہ جائے اور محبت دل میں رکھی جائے، محبت کا اظہار نہ کیا جائے۔ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ بھی ہے، محبت کے تقاضے ہیں۔ اللہ کی محبت کے تقاضے، اس کی عبادت کی جائے، نماز پڑھی جائے، جو جو احکامات ہیں سارے ان پہ عمل کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جو بھی آپ کے اسوائے حسنہ ہیں، آپ کی جو زندگی ہے، سیرت النبی ہے، اس پہ عمل کیا جائے۔ جن جن چیزوں کا کہا ہے وہ کیجیے۔ یہ آتی اللہ و آتی رسول، جو اللہ رب العزت نے اور رسول نے فرمایا اس کی اطاعت کرو، اطاعت کی بات کی گئی ہے۔ تو ناظرین، ہم لوگوں نے قرآن پاک پڑھنا کیوں چھوڑا؟ کیوں کہ ہم نے یہ سمجھا یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، یا یہ مسجد کے مولویوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ کاش کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت ہم ایک لفظ
جو ہے اپنے دل میں ڈال لیں ایک خیال کہ یہ لفظ ہمارے اوپر نازل ہوئے ہیں، یہ لفظ ہیں جو وہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی لیکن ہیں ہمارے لیے، ہم تک پہنچانے کے لیے ہیں۔ ہر لفظ یہ میرے لیے ہے، تو میں اس کو کیوں نہ پڑھوں کہ جو لفظ میرے لیے ہے۔ کوئی کمپنی آپ کو لیٹر لکھ دے، کہیں سے ای میل آ جائے، کوئی آپ کے پوسٹ پہ سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ کمنٹ کر دے، اس کو تو آپ پورا پڑھتے ہیں کہ یہ کسی نے کمنٹ کیا ہے تو کسی نے کیا سوچا ہے، کسی نے کیا کہا، اس پہ تو آپ پورے دھیان دیتے ہیں، لیکن قرآن پاک ہمارے لیے اس پہ دھیان نہیں دیتے۔ چلیں خیر، یہ ایک موضوع اور ہے، آ جائیں اپنے وظیفے کی طرف۔ معذرت کہ میں نے کچھ اور لفظ بول دیے جن سے شاید ضمیر کو جھنجھوڑنا تھا، تو یہ میرا مقصد تھا۔ آ جائیں اپنے وظیفے کی طرف۔ ناظرین، یہ وظیفہ اس کائنات کا سب سے بڑا وظیفہ ہے، شاید سب سے بڑے وظیفوں میں سے ایک ہے، لیکن سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اس لیے اس وظیفے کے کچھ تقاضے ہیں، تقاضے آپ کو سننے پڑیں گے، جاننا پڑیں گے، دیکھنا پڑیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گے۔ نمبر 1، 12 دن کا وظیفہ ہے، 12 دن کا وظیفہ ہے۔ جمعرات کو شروع کرنا ہے نماز عشاء کے بعد، 12 دن۔ اور یہ وظیفہ کرتے وقت آپ کو کچھ اور چیزوں کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ وہ کیا کیا ہے کہ وظیفہ کرتے وقت آپ نے گوشت نہ کھایا ہوا ہو، گوشت نہ کھایا ہوا ہو، انڈا نہ کھایا ہوا ہو، کچا لہسن اور پیاز نہ کھائی ہو، یہ اس کی شرائط میں سے ہیں۔ اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور چاروں کل سے مراد، کسی نے تو مجھ سے یہ بھی پوچھ لیا کہ 4 کل کون سے ہیں، وہ سورہ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، ٹھیک ہے جی، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ الفلق، قل اعوذ برب الفلق، اس کے بعد سورہ الناس، قل اعوذ برب الناس، یہ 4 کل کہلاتے ہیں۔ یہ آپ نے پڑھنے ہیں، اور یہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے اوپر پورا پڑھنا ہے۔ الفاظ بہت بھاری ہیں، انشاءاللہ یہ الفاظ بھاری ہیں، لیکن آپ کے لیے نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے جب یہ 7 مرتبہ آیت الکرسی، 4 کل پڑھ لیے، تو آپ کے اوپر اللہ کا خاص فضل و کرم، اور اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے ناظرین، جمعرات کی رات بعد از نماز عشاء، بعد از نماز عشاء آپ نے سب سے پہلے 12 رکعت نماز حاجات پڑھنی ہے، 12 رکعت، ٹھیک ہے جی۔ 12 رکعت سے مراد یہ ہے کہ 6 بار آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، تو وہ 12 رکعت نماز نفل بن جائے گا۔ اس میں آپ کوشش کریں کہ 4 کل ہی پڑھیں ہر رکعت میں، کسی میں 2 دفعہ، ایک دفعہ سورہ الکافرون، پھر سورہ الاخلاص، پھر سورہ الفلق، پھر سورہ الناس، اس طریقے سے آپ اس میں پڑھتے رہیں، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 12 مرتبہ ہی درود شریف پڑھنا ہے، 12 مرتبہ۔ عمل چھوٹا نہیں ہے، ٹائم ٹیکن ہے، لیکن وقت لگے گا، لیکن عمل بھی بہت بڑا ہے، بہت خاص ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ یاسین کی آیت جو اسکرین پہ آپ کو دکھائی جا رہی ہے، یہ آیت نمبر 82 ہے سورہ یاسین کی، یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن، یہ ہے 1200 مرتبہ آیت یہ پڑھنی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ پڑھتے جائیں گے آپ تیزی سے پھر پڑھ سکتے ہیں، لیکن الفاظ ملنے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن الفاظ خوبصورت ہی ادا ہوں تو وہی اچھا ہے۔ ورتل قرآن ترتیلا، کہ قرآن کو تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اللہ آپ سے یہ چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ 1200 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیں، اب آپ نے 12 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد یہ آپ کا وظیفہ ہوا مکمل۔ یہ آپ نے کرنا ہے 12 دن، شروع کرنا ہے جمعرات سے، اور 12 دن مکمل کرنے ہیں۔ وہ ہمارے خواتین جو وضو نہ کر سکیں، ان سے گزارش ہے کہ وضو کرنے کے، جب وہ وضو کرنے کے لائق ہو جائیں تو اس کے بعد اپنا 12 دن کا شروع کر دیں۔ 12 دن میں کوشش کریں بریک نہ آئے، بریک نہیں آنی چاہیے، ہر روز بعد از نماز عشاء، زیادہ وقت نہیں لگے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو 12 رکعت نماز ہیں،
یہ آپ نے صرف فرسٹ ٹائم ہی پڑھنی ہے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ڈے 1 سے. اس کے بعد آپ نے خالی وہی بس 7 بار آیت الکرسی اور اس کے بعد 4 کل اور پھر 12 بار درود شریف یعنی 12 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے اور 1200 مرتبہ یہ آیت. بڑا آسان ہے، سارا بتا دیا. پھر بھی اگر کمی بیشی رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ بتا. یہ اس کائنات کا بہت بڑا عمل ہے، ہمارے ان وظائف میں سے ہیں جو سب سے بڑے ہیں. یہ کون فیکون کا عمل ہے، اور اتنا ذہن میں رکھیے کہ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ آپ کا کام نہ ہو. انشاءاللہ اللہ رب العزت چاہے گا تو ضرور ہوگا انشاءاللہ. میں ان یوٹیوبرز کی طرح نہیں ہوں جو اپنی طرف سے گارنٹیاں دیتے پھرتے ہیں، نہیں. میری اس چیز کی بھی میرے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ یہ میں ویڈیو بھی مکمل کر پاؤں گا. میری سانسوں کی میرے پاس گارنٹی نہیں ہے. میں وظائف میں گارنٹی کیوں دوں؟ اس لیے کہ قبول کرنے والا اللہ ہے، لیکن جب وہ قبول کرنے پہ آئے تو آپ کے پہلے دن کے عمل پر ہی آپ کا عمل قبول کر لے گا. اور جس کام کی نیت کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں گے اللہ رب العزت آپ کو عطا کر دے گا پہلے دن پہ. یہ رب کریم ہے، وہ بڑا ارحم الراحمین ہے. وہ تو دیکھتا ہے کہ بندے نے ارادہ کر لیا، وہ تو اس کا ثواب دے دیتا ہے. تو یہ عمل ایسا ہے پہلے دن پہ بھی قبولیت اس کی ہے، لیکن اللہ چاہے تو انشاءاللہ بِإِذْنِ اللہ، انشاءاللہ بِإِذْنِ اللہ، انشاءاللہ بِإِذْنِ اللہ. ٹھیک ہے جی. لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے پہلے دن ہی آپ کا قبول ہو جائے، کیونکہ میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. اسی کے سہارے پاری ہم یہ آپ کو دیتے ہیں. اے رب کریم، اے میرے رب، یہ تیرا احسان ہے کہ تو ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے کہ ہم تیری آیات کو پڑھتے ہیں. بہت بہت شکریہ تیرا. ہمارے ان وظائف کو بھی عبادتوں قبول فرما اور قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما روزانہ. سورہ یاسین پڑھنے کی توفیق عطا فرما روزانہ. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.